اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم پچھلی دفعہ اس کو ہم نے شروع نہیں کیا تھا وقت کی کمی کے باعث۔ آج کا موضوع جو ہے وہ دجال کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم دجال کے حوالے سے تاریخ پر نظریں دوڑائیں تو ہمیں دجال کا موضوع ایک ایسا موضوع نظر آئے گا کہ جو بہت ہی بحث انگیز ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مختلف کتابیں تحریر کی اور مختلف مطالب کو اس میں نقل کیا اور مختلف احادیث اس میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں حد اقل کم سے کم اگر ہم کہیں تو حد اقل 3 مذاہب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اس موضوع کے تحت، البتہ تھوڑے فرق کے ساتھ۔ اور وہ 3 مذاہب، پہلا مذہب یہودیت ہے اور دوسرا مذہب مسیحیت ہے اور تیسرا مذہب اسلام ہے۔ ان تینوں مذاہب کے اندر دجال ایک ایسا موضوع ہے کہ جو تینوں مذاہب میں ایک کامن چیز ہے جو وارد ہوئی ہے ان کے ہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی، اور اس میں ہمیں مذاہب میں ان 3 مذاہب میں اشتراک عمل نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم احادیث کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ دجال کے موضوع پر ہمارے پاس کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہیں، البتہ وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ احادیث تو ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں مکتب اہل بیت کی تو اہل بیت کے حوالے سے ہمارے پاس دجال کے موضوع سے پر احادیث انتہا سے زیادہ کم ہیں، جبکہ احادیث کی کثرت ہمیں مذہب اہل سنت میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ اختلافات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ میں ایک خلاصہ بتا رہا ہوں ہمارے موضوع کے حوالے سے کہ اس میں کثرت کے ساتھ احادیث اہل سنت سے ہیں اور بہت ہی کم احادیث ایسی ہیں جو مکتب اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں لیکن بالآخر آئی ہیں احادیث جس میں دجال کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے اس موضوع کے لحاظ سے اس میں مختلف قسم کے ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں۔ خود مکتب اہل بیت میں اور اہل سنت میں اور خود اہل سنت میں بھی اختلافات ہیں۔ اسی طرح سے ادیان کے لحاظ سے یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں بھی اس کے موضوع پر اختلافات پائے جاتے ہیں جن کا ہم آئندہ جا کے ذکر کریں گے۔ اسی طرح سے بعض جو اختلافات بہت ہی واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے ان میں سے ایک خروج دجال تو ایک مسلمات میں سے ہے۔ خروج اس کا دجال کا آنا وہ ایک مسلمات میں سے سب مانتے آئے گا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف جو اسلام میں پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا دجال خود ایک شخص، ایک انسان کا نام ہے یا یہ کہ
ایک آئیڈیالوجی، ایک تفکر، ایک جریان کا نام ہے، اس میں اختلاف ہے، جس کے بارے میں ہم آئندہ آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اختلاف دجال کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ شخص ہے تو اس کا آنا ظہور سے پہلے ہے، ظہور امام سے پہلے ہے یا ظہور امام کے بعد ہے۔ آیا اس کا آنا، دجال کا آنا، اسی طرح سے دجال کے حوالے سے ایک اختلاف یہ ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کا آنا حتمی علائم میں سے ہے یا غیر حتمی علائم میں سے ہے؟ آیا واقعاً یہ ظہور سے پہلے اگر آئے گا یا بعد میں آئے گا، یا اگر ظہور سے پہلے آیا تو یہ حتمی علائم میں سے ہے یا اس کا تعلق غیر حتمی میں سے؟ علامات کی جمع علائم، ہم کہتے ہیں نا ظہور کی علامات۔ ظہور کی علامات دو قسم کی ہیں، ایک ظہور کی علامات جو کہ حتمی ہیں، اور ایک ظہور کی علامات وہ ہیں کہ جو غیر حتمی ہیں۔ مثلاً سود عام ہو جائے گا، رشوت عام ہو جائے گی، لوگ گمراہ کی طرف چلے جائیں گے، لڑکے لڑکیوں کی مانند ہوں گے، اور لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کی مانند اور لڑکیاں لڑکوں کی مانند ہوں گے، ان کا لباس ایک دوسرے سے مشابہ ہوگا، لوگ جھوٹ کو اہمیت دیں گے، جو یعنی ایسے افراد ہوں گے جو شرور ہوں گے، ان کی عزت ہوگی، بزرگوں کو بھلا دیا جائے گا، ماں باپ کی بے احترامی ہوگی۔ یہ ساری جو علامات بیان کی جاتی ہیں، ساری کون سی علامات ہیں؟ علامات غیر حتمی میں سے آتی ہیں۔ حتمی علامات جو ہیں وہ 5 یا 6 ہیں کہ جن میں جو ہے وہ ایک سہ آسمانی ہے، سفیانی کا خروج ہے، حسنی کا خروج ہے، دابۃ الارض کی زمین کا دھس جانا ہے۔ صحیح ہے، اس قسم کی جو علامات ہیں یہ حتمی علامات میں سے ہیں۔ پس یہ دجال جو آئے گا یہ حتمی ہوگی علامت یا غیر حتمی میں سے ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت عطا کی ہے دجال کو، اس کے حوالے سے بھی علماء کے درمیان میں ایک قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اس کی قدرت جو ہے وہ واقعی ہوگی یا ظاہری طور پر ہوگی۔ اسی طرح سے اس کی جو قدرت ہے، یہ اپنی قدرت کا استعمال لوگوں کے لیے کس طرح سے کرے گا اور کس انداز سے کرے گا۔ یہ وہ افراد جو اس کو ایک آئیڈیالوجی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قدرت یہی ہے جو قدرت آج کل کی دنیا میں ہمارے سامنے مختلف ممالک کی قدرت ہے جو پائی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے بعد میں جا کے۔ یہ وہ خلاصہ ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے اب بیان کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم بحث کو اپنے جو بحث ہے ہماری اس کو ہم مطرح کریں گے آپ کے سامنے، بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے ایک اور جو بحث ہے وہ ہے اس کے دجال کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے لحاظ سے، کہ جہاں سے ہماری بحث کا آج آغاز ہوگا۔ دیکھیں، ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے دجال کے حوالے سے جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں ان کو میں بیان کر دوں، اور اخلاقی لحاظ سے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی موضوع کو لے کے آتے ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے علمی بحث کرتے ہیں۔ اگر ہمیں علمی بحث کرنا ہے اور سمجھنا ہے بات کو، دجال کے موضوع کو، دجال کے حوالے سے ہونے والی ابحاث کو، تو ہمیں پھر اس طرح سے اس سیکوینس میں جو ہم نے بھی بیان کیے اس میں جانا ہوگا۔ لیکن اس کا دوسرا طریقہ ایک یہ ہے کہ میں سامنے آپ کے آؤں اور آپ کے پاس آنے کے بعد احادیث کو جو دجال کے حوالے سے ہمارے پاس آئی ہیں ان کو بیان کروں اور اس کے اخلاقی پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کروں، اور اس میں پھر کسی قسم کی تفریق
نہیں کروں گا کہ شیعہ منابع میں، مکتب اہل بیت میں آپ کے پاس کون سی احادیث آئی ہیں اور کون سی نہیں آئی ہیں، کون سی معتبر ہیں اور کون سی معتبر نہیں ہیں، اہل سنت کی احادیث ہوں، شیعہ کی احادیث ہوں، معتبر ہوں، غیر معتبر ہوں۔ چونکہ اخلاقی بحث ہے، میں ساری احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں آپ سن سکیں گی۔ لیکن ہماری یہاں بحث، چونکہ ہم ایک مدرسے میں درس دے رہے ہیں، اگر میں ایک عوامی پلیٹ فارم کے اوپر درس دیتا تو وہاں پر میں ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا، وہاں پر میں صرف احادیث کو جمع کرتا اور احادیث کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا، اور لوگ واہ واہ بھی کرتے اور نعرہ حیدری بھی لگاتے اور اس کے بعد مزے لے کے چلے جاتے۔ لیکن چونکہ ہم مدرسے میں ہیں تو ہمیں آپ کے سامنے علمی دلائل پیش کرنا ہے دجال کے حوالے سے۔ اگر علمی دلائل سے آپ سنیں گی تو آپ کے لیے جو افراد تقاریر کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بحث جو ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی فائدہ مند بحث ہے۔ وہ چاہیں تو اپنا موضوع اس کو قرار دے سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ معلوم ہوگا ان کو کہ کون سی احادیث صحیح ہیں اور کون سی صحیح نہیں ہیں، کون سی ہمارے منابع میں آئی ہیں اور کون سی ہمارے منابع میں نہیں آئی ہیں، کون کون سے علماء ایسے ہیں کہ جن کے نظریات مختلف دجال کے حوالے سے جو ہم یہاں پہ آپ کو بیان کریں گے اس کو بیان کریں گے۔ اس لیے ہمارا انداز گفتگو اس دجال کے موضوع میں علمی بحث کے اوپر زیادہ ہوگا اور اخلاقی بحث پر ہوگا، لیکن تھوڑا سا قدرے کم ہوگا۔ لیکن اگر عوامی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہم تو ہم اخلاقی موضوع کو زیادہ لیتے اور علمی مباحث کو ہم ترک کر دیتے۔ بہرحال علمی لحاظ سے سب سے پہلا موضوع وہ ہے دجال کے معنی کے لحاظ سے۔ یقینی طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دجال یا کوئی بھی موضوع اگر ہم لیں تو اس میں ہمیں اس کے معنی دو طریقوں سے دیکھنا پڑتے ہیں۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں، یعنی لغت میں اس کے کیا معنی آئے ہیں، اور دوسرے مرحلے پر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں کہ اصطلاح میں دجال کے معنی کیا آئے ہیں۔ اس لحاظ سے پہلے معنی جو لغوی لحاظ سے دجال کے ہیں، دجال جو ہے وہ دجل کا ایک اس کے بنیاد ہے اور اس کے لغت میں مختلف معنی لکھے گئے ہیں۔ پہلا، اختلاط حق و باطل، یعنی حق اور باطل کو ملا دینا۔ اختلاط بولتے ہیں ملانے کو، جی دجل ریشہ اس کا بنیاد۔ دجال بنیادی لحاظ سے دجالہ یا دجل کے معنوں میں سے ہے بنیادی لحاظ سے، اور لغت میں اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی جو اس کے بیان کیے گئے ہیں وہ حق اور باطل کا اختلاط ہونا، یعنی آمیختہ مل جانا، اس طرح سے کہ نہ حق پتہ چلے اور نہ باطل کا اندازہ ہو سکے۔ یہ معنی فراہیدی ایک لغت دان ہے بہت بڑا، فراہیدی نام کا، اس نے اپنی لغت میں 6 جلد کے صفحہ نمبر 80 میں ذکر کیے ہیں۔ دوسرا معنی ابن فارس نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں اور اس کے معنی ہیں کسی چیز کو ڈھانک دینا، پنہان کر دینا، چھپا دینا۔ صحیح۔ تیسرا معنی ابن اسیر نے اپنی کتاب کے 20ویں جلد میں ذکر کیا ہے، اس کے معنی ہے جھوٹا، کذاب، بہت زیادہ جھوٹا، باطل کو حق سے چھپانے والا۔ لسان العرب میں ابن منظور نے اور فیروز آبادی نے فروز اللغات میں اس کے معنی کیے ہیں تلوار کے اوپر اگر کوئی شخص سونے کا پانی چڑھائے، اس کے معنی ہیں دجل۔
جسے ہمارے زیورات کے اوپر خواتین سونے کا پانی چڑھواتی ہیں چاندی کے اوپر، تو وہ ظاہر میں سونا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت میں چاندی ہے۔ اسی طرح سے لغت میں جو مختلف معنی کیے گئے ہیں، اس میں مختلف لغات میں حق کو باطل سے ڈھانپ لینا، چھپا دینا، جھوٹ کثرت کے ساتھ، ملامہ سازی کرنا۔ ملامہ سازی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں سمجھتے، بعض سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے۔ جی 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 قلعی کرنا، قلعی، ہاں آج کل کے برتنوں پہ نہیں ہوتی، پرانے زمانے میں ہوتی تھی قلعی، قلعی چڑھانا، قلعی کرنا۔ فریب کاری، اپنے کفر کو چھپا کر حق کی طرح ظاہر کرنا۔ یہ وہ تمام معنی ہیں جو لغات کی مختلف کتابوں میں دجال کے معنوں میں ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دجال کے جو لقب اس کو دیا گیا ہے، چونکہ دجال کا نام نہیں ہے دجال، دجال اس کا ایک لقب ہے۔ دجال کا جو لقب دیا گیا ہے چونکہ یہ اپنے لشکر سے زمین کو ڈھانپ دے گا، زمین کو پر کر دے گا، زمین کو بھر دے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے احادیث میں مختلف معنی اس کے ظاہر کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ زمین کو یہ فتنہ و فساد سے بھر دے گا اس لیے اس کو دجال کا لقب دیا گیا، اور یہ بہت سے افراد کو گمراہ کرے گا، تمام روئے زمین کو اوپر اپنا کنٹرول قائم کرے گا، لوگوں کو دھوکا فریب دے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا۔ ان اصطلاحی معنوں کو جو میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کیے ہیں، تفصیل بہت زیادہ ہے اس کی، میں خلاصہ یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کو قطب راوندی نے، علامہ ہلی، محقق جزائری نے، اہل سنت سے احمد ابن حنبل نے، اور صحیح بخاری میں ان معنی میں دجال کو لکھا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دجال کے مختلف ابحاث میں جائیں تو پہلی بحث جو ہم یہاں پر انجام دیں گے وہ ہے کہ تمام انبیاء گزشتہ نے، تمام رسول جو گزشتہ اقوام میں آئے، انہوں نے ہمیں دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ یہ ہماری پہلی بحث ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء اپنے ادوار میں آئے اور اپنے ادوار میں آنے کے بعد مختلف انداز سے اپنی اقوام کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا کہ دیکھو، یاد رکھنا، خبردار رہنا اس وقت سے کہ جس وقت آخری دور میں دجال آئے گا اور تمہارے ایمان کو کھا جائے گا، لوگ اس طرح سے اس کے قریب ہوں گے، اس طرح سے اس کی بیعت کریں گے کہ جیسے انہوں نے کبھی ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا۔ اس انداز سے مختلف روایات اور مختلف احادیث ہمارے پاس آئی ہیں اور ان اقوام کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے۔ حتیٰ رسول اکرم کو اگر ہم دیکھیں تو رسالت مآب سے بھی پتہ نہیں کتنی ہی احادیث کہ جن کو ہم بعد میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، احادیث آئی ہیں کہ خبردار رہنا دجال کے فتنے سے کہ آخری دور میں وہ تمہارے ایمان کو خراب کر دے گا۔ خود رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اس فتنے سے
کہ جس کو دجال کا فتنہ کہا جاتا ہے، کہ جو لوگوں کے ایمان کو آخری دور میں کھا جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک روایات آئی ہیں مختلف رسالت مآب سے منسوب ہیں کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ دجال آئے گا، دجال کا زمانہ وہ ایسا ہوگا کہ جس میں زندہ رہنے والے افراد دجال کے فریب میں پھنس جائیں گے اور اس کو اوپر ایمان لے آئیں گے، اپنا ایمان کھو دیں گے۔ حتیٰ وہ افراد جو قبور کے اندر سو رہے ہوں گے، اگر ان کے اس دور میں ان کا ایمان صحیح نہ ہوگا تو وہ قبر سے دجال کی حمایت کریں گے، دجال کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اتنی سخت روایات ہمارے پاس آئی ہیں۔ اور رسول کی ایک معروف حدیث کہ جب رسالت مآب نے مختلف مواقعوں پر دجال کے فتنے سے ہمیشہ آگاہ کیا، اور آخری خطبہ جو حجت الوداع کا خطبہ کہلاتا ہے، اس میں بھی جو طویل خطبہ ہے اس میں بھی رسالت مآب نے دجال کا ذکر کرنا نہ بھولے۔ یعنی اتنا اہم مسئلہ تھا کہ رسالت مآب نے خطبہ حجت الوداع میں بھی دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے آگاہ کیا۔ یہ رسالت مآب کی خطبہ حجت الوداع میں یہ قول موجود ہے۔ البتہ کہ اس کا جو مدرک ہے وہ اہل سنت کا ہے، اور صحیح بخاری کی 4 جلد کے صفحہ 125 میں یہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ آنے والے پیغمبران اپنی اقوام کو یہ کہہ کے ڈرا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایسا فتنہ دجال کے نام سے آئے گا کہ جس میں لوگ اپنا ایمان کھو دیں گے، اور خبردار رہنا، آگاہ رہنا اور ہوشیار رہنا کہ اس فتنے سے تم بچے رہنا۔ آج بھی ہم کتنی ہی روایات ایسی دیکھتے ہیں جو ائمہ سے ہمارے پاس آئی ہیں، رسالت مآب سے ہمارے پاس آئی ہیں، کہ جس میں انہوں نے آخری زمانے کے فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اپنے زمانے کے اس فتنے سے بچتے رہنا، اس گناہ سے بچتے رہنا، اس مسئلے سے بچتے رہنا۔ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے اور یہاں پہ بھی یہ سوال ہے کہ آیا وہ پیغمبران جو گزشتہ اقوام میں آئے انہوں نے آخری زمانے میں ایک وقوع پذیر ہونے والے فتنے سے آگاہ کیا؟ تو سوال یہاں یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوم کو کیوں آگاہ کر رہے ہیں؟ بھئی یہ قوم تو کتنے سال رہے گی؟ 50، 60، 100، 200 سال بس، اس کے بعد تو یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہر نبی آ کے آخری دور کے فتنوں سے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کا اس قوم سے کیا تعلق؟ وہ قوم کب تک جیے گی کہ ہر نبی آ کے اس کو ڈرا رہا ہے، اس قوم کو، اپنی قوموں کو، کہ آخری دور میں فتنہ آنے والا ہے؟ کتنی ہی روایات ائمہ سے ہمیں ملتی ہیں، نہ فقط دجال کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے، مختلف وقائع کے حوالے سے، مختلف حوادث کے حوالے سے۔ آخر کیوں؟ اس کا فائدہ کیا اس قوم کو؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ جی، جس طرح ہم تک احادیث پہنچ رہے ہیں، مولا کے اقوال پہنچ رہے ہیں، تو اس طرح ہمارے لیے آگاہی ہو سکتی ہے اس کی طرف سے۔ یہ بھی ایک جواب، آگاہ رہے ہیں چیزوں سے اپنے ایمان کو۔ جی بالکل، یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے۔ تو جو میرے نئے بندے ہوں گے
وہ نہیں رہی ہے اور جو ایسے بندوں جو رہ جائیں گے. ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جو قبر میں ہوں گے اور جی ایمان صحیح نہیں ہوں جی ہاں بالکل وہ جو ہے قبر سے نکل کے اس کو جی. مطلب اس کی مدد جی ہاں بالکل صحیح ہے. یہ ہیں وہ جوابات اس کے. خیر چلیں. کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ پہلا جواب تو اس کا وہ یہ ہے کہ جب بھی مختلف انبیاء کے ادوار میں کیسے ہی حادثات رونما ہوئے ہیں کہ جس میں انسان نے اپنے ایمان کو کھو دیا. آپ دیکھیں حضرت نوح کی مثال آپ کے سامنے. حضرت نوح نے کتنے سال نوح کی قوم 950 سال کی تبلیغ اور 950 سال میں کتنے ہی کم افراد ایسے تھے کہ جو ایمان لائے, اور جو ایمان لے آئے تھے چند افراد وہ بھی گنتی کے افراد. اور جب نوح اپنی قوم سے عاجز آ گئے تو کہا پروردگار ان کے اوپر عذاب نازل کرنا. پروردگار نے کہا کہ اچھا اب ایسا کرو, ایک کھجور کا درخت اگاؤ. دیکھیں اب پروردگار اپنے انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے. کہا نہیں میں ایسے عذاب نہیں دوں گا. مختلف انبیاء کے جتنے بھی آپ ان واقعات کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پروردگار کی طرف سے کبھی بھی فوری عذاب نہیں ملے گا. ہمیشہ پروردگار انسانوں سے کرنا, ماں سے زیادہ محبت پروردگار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. اتنی محبت کرتا ہے کہ جب بھی نبی نے اس سے درخواست کی, جتنے ہی انبیاء نے درخواست کی ہے کہ پروردگار اس قوم کے اوپر اب عذاب نازل کر تاکہ یہ ایمان کا نہ لانے کا مزہ چکھ سکیں, تو پروردگار نے اس عذاب کو فوری نازل نہیں کیا, مختلف بہانوں سے اس کو ٹالنے کی کوشش کی. نوح کو بھی کیا جواب دیا؟ کہا کہ اچھا ایک کھجور کھاؤ, کھجور کی وہ جو گٹلی کھائی ہوئی کھجور کی گٹلی ہے اس کو لو, اس گٹلی کو تم زمین میں گاڑو, اور اس کے بعد جب وہ درخت بن جائیں تو ان درخت کو کاٹنا, اور کاٹنے کے بعد جو ہے اس سے کشتی بناؤ. کتنا مرحلہ طے ہوگا. نوح نے کہا اپنی قوم سے کہ بھی عذاب آنے والا ہے. اچھا لوگوں نے کہ شاید عذاب اب جلدی آ جائے گا. کہا نہیں, ابھی تو میں نے گھٹلیاں دبائی ہیں زمین کے اندر, وہ درخت بنیں گی, درخت کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ کاٹوں گا میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنے بھی افراد تھے نوح کے اطراف میں ان کے اوپر ایمان لانے والے, وہ بھی آہستہ آہستہ کہ کوئی عذاب نہیں آ رہا. نوح نعوذ باللہ کے بہرحال کتنے ہی ایمان چلے گئے. تو ان کا بھی یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں امام کا ظہور ہوگا, امام آنے والے ہیں, تو ایک وقت وہ آئے گا کہ سب سے زیادہ جو احادیث میں تاکید آئی ہے وہ آئی ہے کس چیز کی کہ انتظار کرو, منتظر رہو اپنے امام کا, کہ ایسا نہ ہو کہ آخری دور میں تم امام کے انتظار سے ہی منحرف ہو جاؤ. لوگ انکار کر دیں گے کہ کیا یہ علماء نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ امام آئیں گے, امام آئیں گے. ارے ابھی تک تو امام آئے نہیں, کتنا عرصہ گزر گیا, اب کہاں سے آئیں گے. لوگ اپنا ایمان کھو دیں گے. یہ جب ہم موضوع اس لحاظ سے آئے گا امام کے حوالے سے, وہاں یہ احادیث بیان کی جائیں گی. کتنے ہی لوگ اپنا ایمان کھو دیں. اسی طرح نوح سے ہوا, نوح کے دور میں ایمان کھو دیا. تو کتنے ہی حوادث ان انبیاء کے ادوار میں پیش آئے کہ جس میں لوگوں نے اپنا ایمان کھو دیا, اور اس ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کا فتنہ دجال کو آخری زمانے کے لحاظ سے بیان کرنا ضروری تھا. اس لحاظ سے بیان کے ایک. دوسرا کہ در حقیقت ان کا بیان کرنا, جو مختلف جو جوابات دیے گئے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ در حقیقت ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ آنے والی اقوام تک ہمارا پیغام یہ پہنچ جائے. مثلا
آئمہ نے کتنی ہی جگہ دعائے کمیل کو پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے، کتنی ہی جگہ پر آئمہ گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار ہم کو معاف کر دے، پروردگار ہم تو گناہ گار بندے ہیں، پروردگار ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ مگر آئمہ رسول انبیاء سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، پھر کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہ نہیں، وہ ہم کو سبق سکھا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو اور استغفار کرو۔ تو ان کا پیغام اپنی قوم کے لیے تھا، در حقیقت مخاطب آخری زمانے کے لوگ تھے۔ یہ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب، حدیث کے مطابق فتنہ دجال کے حوالے سے جو حدیث آئی ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ آئی ہے کہ لوگ اپنی قبور سے اٹھ کر قبر میں لیٹے لیٹے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، قبر میں سونے کے باوجود اپنا ایمان کھو دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ہی زمانے میں انبیاء نے اپنی اقوام کو بار بار فتنہ دجال سے ڈرایا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ اور فتنہ دجال آئے تو اس فتنے کے دور کے اندر تم اپنی قبر سے اپنے ایمان کو نہ کھو دینا، اپنے ایمان پر باقی رہنا۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا جو اثر ہے وہ فقط انسان کے اپنے اوپر قائم نہیں رہتا، بلکہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ مثلا ایک خاندان کے اندر کوئی عالم نہیں تھا، اچانک انہی کی نسلوں میں آئندہ 5ویں نسل 6ٹھی نسل سے ایک شخص اٹھا اور شخص نے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، تقوی و پرہیزگاری کو اپنانا شروع کر دیا، دین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایسا خاندان کہ جس کا دین سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا، کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا یقینی طور پہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی ایک نیکی ایسی کی تھی کہ جس کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے۔ تو انسان کے ہر عمل کا پروردگار اس کو جزا دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ جزا اس دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کا اثر ہے اور وہ اثر اس کی نسلوں میں قائم رہتا ہے۔ انبیاء نے فتنہ دجال سے ڈرایا، اگر وہ ڈر گئے، خوف پیدا ہوا، بچنے کی کوشش کرتے رہے، دل میں خیال آتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک درس دے رہا ہوں، آپ کے دل میں ایک خوف طاری ہوا، ایک طلب ہوئی کہ میں فتنہ دجال سے بچوں، بس یہ خوف کا آنا اور خدا کی اس کو پسند کر لینا، خدا اس کی جزا دے گا۔ بس گزشتہ انبیاء نے اپنی اقوام کو مختلف گناہوں سے مختلف ادوار میں ان کو خوف دلایا، ان کے ایمان کو تر و تازہ کیا، تاکہ وہ اپنے دلوں میں اس کا خوف رکھیں، اس سے بچنے کی نیت کریں۔ اس کی نیت کا جزا یہ ملے گی کہ ان کی جو نسلیں، بالآخر ہم انہی کی نسلوں میں سے ہیں، ان کی نسلیں جو فتنہ دجال میں ہوں گی ان کا وہ اثر قائم رہے گا، باقی رہے گا، اور وہ خود ان کی نسلوں کے افراد اس دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے، اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ چوتھا جواب ہے۔ پانچواں جواب جو اس حوالے سے ہے اور وہ ہے کہ قرآن میں سورہ انعام کی 19ویں آیت کہ جس میں پروردگار نے فرمایا کہ قرآن رسول پر وحی ہوا تاکہ تمہیں اور اس کو کہ جس تک تمہاری بات پہنچے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، علی کی ولایت،
یہ پیغام پہنچے تاکہ ان کو انذار دیا جا سکے. انذار یعنی خوف اور رجا کی کیفیت میں رکھنا. انذار پہنچے. علامہ طباطبائی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی جتنے بھی سورے ہم پر آئی ہمارے پاس آئی ہیں وہ یا تو مستقیماً کبھی ان موجود افراد کو جو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ان کو انذار کرتا تھا، اور کبھی ان کے ذریعے سے ہمیں مخاطب کر رہا ہے اس زمانے میں، اور اسی طرح سے ہماری آئندہ نسلوں کو مخاطب کر کے قرآن انذار دے رہا ہے مختلف وقائع سے، مختلف حوادث سے، اور مختلف انداز میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے. اور یہی اس آیت کا پیغام ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. علامہ طباطبائی نے المیزان کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 40 پر اس بات کا ذکر کیا ہے. دجال کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں سب سے اہم نقطہ اس دجال کے حوالے سے یہ تھا کہ آیا دجال واقعی ایک شخصیت ہے. جی ہاں، ایک واقعی شخصیت ہے، اور دجال کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے حوالے سے یہ روایات میں آیا ہے کہ دجال ایک بھاری بھرکم جسم کا ایک انسان ایسا ہوگا کہ جس کے رنگت سرخ رنگ کی ہوگی، اور اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، اور گھنگریالے بال وہ بھی لال قسم کے اس کے بال ہوا کریں گے، اور جبکہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری اس کی آنکھ پیشانی کے اوپر ہوگی. یہ خد و خال ہیں دجال کے. کس قسم کا انسان ہوگا؟ بھاری بھرکم جسم کا ہوگا، اس کا قد ایک لمبا ہوگا قد، اور سرخ رنگت ہوگی، گھنگریالے اس کے بال ہوں گے، ایک آنکھ نہیں ہوگی، اور جو دوسری آنکھ ہوگی وہ بھی اس کی ماتھے کی طرف ہوگی، اور اس کی پیشانی کے اوپر واضح الفاظ میں لکھا ہوگا کاف فا را، کافر. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس وہ احادیث آئی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کافر کے لفظ کو حالانکہ بہت ہی واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس لفظ کو ہر شخص نہیں پڑھ سکے گا. اس لفظ کو اس کی پیشانی پہ واضح لکھے ہونے کے باوجود فقط مومن ایسا ہوگا کہ جس کا ایمان محکم ہوگا، جس کا ایمان مستحکم ہوگا، فقط وہ شخص اس ماتھے پہ لکھے ہوئے کافر کے لفظ کو پہچان کر یہ پہچان سکیں گے کہ یہ آنے والا شخص، یہ دعویٰ کرنے والا شخص یہ دجال ہے، اور اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کس زمانے میں آئے گا؟ کہا کہ دجال کے زمانے کی کیفیت اور حالات جو مختلف احادیث میں ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ زمانہ ہوگا جو پر آشوب دور ہوگا، فتنے کا دور ہوگا، لوگ مشکلات اور مسائل میں گھرے ہوئے ہوں گے، قحط سالی ہوگی، اس طرح سے قحط سالی ہوگی کہ لوگوں کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے ان کے پاس ایک روٹی نہ ہوگی کہ وہ کھانا کھا سکیں، وہ اپنے بچوں کو ان کا پیٹ بھر سکیں، وہ کوئی اور کام کر سکیں. اتنی بدحالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، قحط کا زمانہ ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگوں کے اوپر مشکل اور پریشانیوں کا دورہ ہوگا. ایسے دور کے اندر کہ جس وقت لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہوں گے، اس زمانے کے اندر کہ جس وقت لوگ پریشان ہوں گے، دجال آئے گا. اور دجال کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے مختلف احادیث میں ہمارے پاس
مختلف قسم کی روایات موجود ہیں. بعض روایات میں دجال کے آنے کا جو ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ ملتا ہے مشرق زمین سے. مشرق زمین سے دجال ظاہر ہوگا. اور بعض احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کی سرزمین سے ظاہر ہوگا. اور مکمل طور پہ اس کا ایڈریس ہمارے پاس احادیث میں بیان نہیں ہوا. اسی طرح سے مختلف اور احادیث میں ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان احادیث میں بیان ہوا ہے کہ دجال آئے گا اصفہان کے ایک محلے جس کا نام یہودیہ ہوگا، وہاں سے یہ دجال ظاہر ہوگا. اسی طرح سے اور دوسری احادیث میں ملتا ہے کہ دجال سجستان سے ظاہر ہوگا. اسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے. اچھا میں آہستہ آہستہ سے کر دیتا ہوں کہ دجال سجستان سے ظاہر ہوگا. یہ بھی مختلف احادیث میں ملتا ہے. اسی طرح سے اور احادیث میں ملتا ہے کہ دجال وہ بغداد کی طرف جو شہر ہے اس کا نام ظاہر نہیں کیا، وہاں سے ظاہر ہوگا. بہرحال احادیث میں جو دجال کے آنے کی جگہ بیان کی گئی ہے وہ مختلف ہیں. یہ وہ مقامات ہیں کہ جو مختلف احادیث میں، چاہے وہ احادیث مکتب اہل بیت میں آئی ہوں یا وہ احادیث جو مکتب اہل سنت میں ظاہر ہوئی ہوں، ان دونوں میں ان مقامات کا ذکر کیا گیا ہے. پس میں ایک مرتبہ پھر ان مقامات کو آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ لکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. پہلا مقام کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ دجال کہاں سے ہوگا، وہ مشرق زمین، کلی طور پہ بتایا گیا کہ مشرق زمین سے دجال ظاہر ہوگا. دوسرا مقام کہ جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ عراق اور شام کے درمیان سے دجال ظاہر ہوگا. تیسرا مقام جو بتایا گیا کہ دجال ظاہر ہوگا وہ اصفہان کے ایک شہر، اصفہان کے ایک گاؤں کہ جس کا نام روایات میں یہودیہ کے نام سے آیا ہے، وہاں سے دجال ظاہر ہوگا. اسی طرح سے ایک اور مقام کے بارے میں دجال کے حوالے سے تحریر ہے کہ دجال سجستان سے آئے گا. سجستان، سین جیم سین تا الف اور نون ساکن، سجستان. اسی طرح سے ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ دجال سیستان سے آئے گا. البتہ اب یہ اتنے سارے مقامات سے جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ دجال کہاں سے آئے گا؟ لیکن اس میں جو ہمارے علماء نے ایک قوی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے روایت مشرق زمین کے، وہ زمین کہ جو عراق اور شام کے درمیان میں ہے. اس احادیث کو ہمارے علماء نے تقویت دی ہے، مکتب اہل بیت کے علماء نے اس کو تقویت دی ہے کہ اس کا ظاہر ہونا مشرق زمین سے، اور مشرق زمین سے مراد عراق اور شام کی سرزمین ہے. وہاں کی درمیان کی جو زمین ہے وہاں سے خروج کرے گا دجال. البتہ بعض علماء نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس سے مراد کہ جو مختلف جگہوں کے ہمیں نام بتائے گئے ہیں کہ دجال یہاں سے ظاہر ہوگا، دجال یہاں سے ظاہر ہوگا، دجال یہاں سے ظاہر ہوگا، اس سے مراد فقط اور فقط یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سب سے زیادہ حامی اور سب سے زیادہ حمایت کرنے والے دجال کے پیرو ان علاقوں میں پائے جاتے ہوں اور ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں. چونکہ ایک دوسری روایت میں ہمارے پاس یہ آئی ہیں روایت کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال کے سب سے زیادہ بڑے حامی اور حمایتی اور پیروکار دجال کے وہ یہودی ہوں گے. یہودی سب سے زیادہ دجال کی حمایت کریں گے، اور یہودیوں کی حمایت کے بعد اس کا ایک لشکر جو کہ وسیع ہوگا، جس میں کثرت کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے، وہ پھر مختلف زمین کے حصوں پر
ظاہر ہوں گے، اور کس انداز سے ظاہر ہوں گے کہ دجال جو روایات میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ دجال ایک ایسے گدھے کے اوپر سوار ہوگا کہ جس کا رنگ سفید اور سرمئی کی طرف مائل ہوگا۔ ایسے گدھے کے اوپر دجال ظاہر ہوگا، اور یہ دجال ایسے ظاہر ہوگا کہ یہ طی العرض کر سکے گا۔ کس طرح کا طی العرض؟ اس طرح کہ اس گدھے کا جو قدم ہوگا وہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کا ایک قدم دوسرے قدم سے جو موازنہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ ایک قدم الگ ہوگا اور جب دوسرا قدم بڑھا کے آگے بڑھے گا تو وہ 1 میل کا فاصلہ طے کر چکا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے دوسرا قدم جب بڑھائے گا وہ 1 میل کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ حرکت کرے گا، اور اس کے گدھے کے کانوں کے حوالے سے روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو کہ روایات میں ذکر ہوئی ہیں، یعنی جتنی بھی اب تک میں نے چیزیں آپ کو سامنے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ کو روایات کا خلاصہ بیان کر کے بتا رہا ہوں کہ روایات میں کیا آیا ہے، کہ کس طرح سے وہ گدھے پہ سوار ہوگا، کس طرح سے وہ قدم بڑھائے گا۔ اور اسی طرح سے امیر المومنین سے روایت اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے کہ اسبغ بن نباتہ نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ اس کی سواری، اس کی مرکب کیسی ہوگی؟ تو امام نے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتائی ہے۔ اس تفصیل کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امام نے بتایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ گدھا ایک ایسا گدھا ہوگا کہ جس کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ بھی 1 میل کا ہوگا۔ اس کے قدم بڑھانے کا سلسلہ جو چلے گا کہ ایک قدم اس کا 1 میل کا قدم ہوگا، 1 میل کا قدم ہوگا، اس صورت میں کہ یہ آواز لگا رہا ہوگا، یہ آواز لگا رہا ہوگا، یہ صدا دے رہا ہوگا کہ اے لوگوں سب سے پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نمائندہ ہوں، میں تمہاری طرف معین کیا ہوا ایک فرد ہوں، تم میرے پاس آؤ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا دعویٰ، جب اس کی کثرت ہو جائے گی، جب اس کے لشکر میں لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ اپنے دعوے کو تبدیل کرے گا، اور تبدیل کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نبی ہوں جو تمہارے طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور اب لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی یہ اس کے بعد بیان کی جائے گی کہ کس کیفیت میں لوگ اس کی طرف جائیں گے جب یہ نبی کا دعویٰ کرے گا۔ نبی کے دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس کی اکثریت ہو جائے گی، اتنے اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ ربوبیت اور الہیت، الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، میں ہی تو خدا ہوں، میں ہی تو تمہارے درمیان میں آیا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو مارنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ آیا، ایک روایت بیان کر رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک شخص جو با ایمان تھا اور اپنے ایمان پر اس کو گھمنڈ تھا، اس کو غرور تھا کہ میرا ایمان بہت مستحکم ہے، میرا ایمان بہت محکم ہے، میں کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ پاس آیا، کس کے؟ دجال کے پاس آیا، اور دجال کے پاس آنے کے بعد اس نے دجال کا انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد دجال نے کہا کیا تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں ہی خدا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ جب اس حالت میں یہ دجال اس اقوال کو بیان کرے گا تو یہ شخص کہے گا جو ایمان کے ساتھ آیا ہے، جو ایمان محکم کے ساتھ آیا ہے، کہے گا کہ اچھا اگر تم زندہ کرتے ہو اور تم مارتے ہو تو ذرا تم مجھ کے مار کے دکھاؤ۔ تو یہ دجال اس وقت لوگوں کے سامنے حکم کرے گا کہ مر جاؤ، اللہ کی قدرت ایک ایسی اس کو عنایت ہوگی کہ یہ شخص مر جائے گا، اور مرنے کے بعد پھر جب لوگ اس کو مرا ہوا دیکھ لیں گے
تو اس کے بعد دجال سے کہیں گے اب تم اپنے دوسرے دعوے کو عملی میدان میں پورا کر کے دکھاؤ اور اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو دجال اس کو حکم دے گا کہ زندہ ہو جاؤ، تو یہ زندہ ہو جائے گا. اور جب یہ لوگ یہ منظر دیکھیں گے، جب یہ منظر دیکھیں گے، نہ فقط ایک کثیر تعداد اس کے جھوٹے دعوے میں بہک جائے گی اور اس کی طرف لبیک کہیں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے. اسی طرح سے یہ شخص جب مرنے کے بعد اور کثرت کے ساتھ لوگوں کے ایمان کو جاتا ہوا دیکھنے کے بعد یہ بھی اپنے ایمان کو کھو دے گا، اور ایمان کو کھونے کے بعد دجال پر یہ بھی ایمان لے آئے گا. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے انسان جو اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس روایتیں کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ آخری زمانے میں انسان کو اپنا ایمان کو محفوظ رکھنا انتہائی مشکل ہوگا. آسان کیا چیز ہوگی؟ کہا روایتوں میں کہ انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ لے کر صبح سے شام تک لیے کھڑا رہے، یہ اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. بالکل وہی انداز کہ کس طرح سے یہ شخص جو مومن تھا، جو متقی تھا، جو پرہیزگار تھا، اپنے ایمان پر اس کو بھروسہ تھا، یقین تھا. اپنے یقین اور بھروسے کے اوپر دجال کے پاس جاتا ہے، اور دجال کے پاس جانے کے بعد اپنے ایمان کو کس طرح سے کھو دیتا ہے. اسی لیے مومن سے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ، سب سے زیادہ جو دعا انسان کو کرنا چاہیے وہ اپنے ایمان کے محفوظ ہونے کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ آخری دور میں کسی کو نہیں پتہ کہ ایمان اس کا کب چلا جائے گا یا کب تک اس کا سالم رہے گا. حتیٰ یہاں تک کہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ انسان صبح جب اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو با ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، لیکن جب رات میں اپنے گھر میں داخل ہوگا تو اس کا ایمان اس کے ساتھ چلا جائے گا، ایمان ختم ہو چکا ہوگا، بے ایمان ہو چکا ہوگا، خدا پر اس کا اعتبار نہ رہے گا. کتنی ہی روایات ہمیں ملتی ہیں. اور اسی طرح سے دجال کے حوالے سے اس شخص کے جو روایت ہمارے پاس آئی کہ کس طرح سے اپنے ایمان پر یقین کرتے ہوئے دجال کے پاس جاتا ہے اور اپنے ایمان کو کھو کے آ جاتا ہے. اسی طرح سے کثیر تعداد ہوگی کہ جو اس کے ان جھوٹے معجزات کو دیکھ کر اس دجال کے اوپر ایمان لائیں گے. اور جبکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیا بتایا تھا کہ دجال کس زمانے میں ظاہر ہوگا؟ اس زمانے میں کہ جب بھوک و افلاس سے لوگ مر رہے ہوں گے، ایک ایک روٹی کے لقمے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، دریا خشک ہو چکے ہوں گے، پانی ختم ہو چکا ہوگا. کیونکہ روایت ہے کہ دجال جس دریا میں جس پانی میں قدم رکھے گا وہ اللہ کے حکم سے خشک ہو جائے گی. ایسا قحط آئے گا کہ لوگ پانی کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے جنگیں کر رہے ہوں گے. اس دور میں کہ جب بھوک اور افلاس بھی ہوگی، پانی کا نام و نشان نہ ہوگا، کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے، اس دور میں دجال کا خروج ہوگا. اس دور میں دجال کس انداز سے آئے گا کہ ایک گدھے کے اوپر سوار، اور وہ بھی اتنا ہیبت ناک گدھا ہوگا کہ جس کی رفتار کا انداز یہ ہوگا کہ 1 میل کے فاصلے کو وہ طے کر رہا ہوگا. اس کے ایک ہاتھ کی طرف ایک ایسا پہاڑ ہوگا کہ جب لوگ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں گے تو انہیں طرح طرح کی غذائیں نظر آئیں گی، طرح طرح کے کھانے نظر آئیں گے، طرح طرح کی اجناس نظر آئیں گی. اور دوسری طرف ایک ایسا پہاڑ ہوگا اس کے ساتھ کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. البتہ کہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، لوگوں کی آنکھوں کا فریب ہوگا. ان کو یہ پہاڑ نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان پہاڑوں کو کہ کس طرح سے کھانوں کے انبار لگے ہیں، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، اور جو اس کے اوپر ایمان لا رہا ہے اس کو یہ اس پہاڑ میں سے مختلف
طرح کے اجناس اور مختلف غذائیں پیش کرے گا. لوگ وہ مزے کی غذائیں کھا رہے ہوں گے تو لوگ اپنا ایمان تو اتنا سستا بیچ دیں گے. اس طرح سے ایمان ان کا ختم ہو جائے گا کہ ایک کھانے کے اوپر لوگوں کا ایمان چلا جائے گا. لوگوں کا ایمان چلا جائے گا ایک غذا کے اوپر, ایک روٹی کے لقمے کے اوپر لوگوں کا ایمان چلا جائے گا. یہ ہوگا دجال کا زمانہ. اور دوسری طرف جو اس کے پہاڑ ہوگا وہ اس طرح کا پہاڑ ہوگا کہ اس میں طرح طرح کی نہریں, ٹھنڈے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی, جس کے جب لوگ پانی سے ترس رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کر رہے ہوں گے, اس صورت میں ان کو جب پہاڑ نظر آئے گا کہ جس میں ٹھنڈے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور جو دجال کے اوپر ایمان لے کے آ رہا ہے, دجال ان نہروں سے ان کو سیراب کرے گا, ان کو پانی پلائے گا, اور وہ اپنا ایمان ایک پانی کے اوپر بہا کے لے جائے گا. یعنی اپنا ایمان مومنین کھو دیں گے. کس انداز میں؟ ایک پانی کے اوپر. اس انداز سے آئے گا. حالانکہ روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ سب کا سب سیراب ہوگا, حتیٰ یہاں تک کرے گا دجال کہ جو مومن اس کے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہ ان میں سے ان کی خواہش کا پوچھے گا کہ تمہیں اس جنت میں جانا ہے کہ جس میں پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی نہریں بہہ رہی ہیں, ہرے بھرے باغات نظر آ رہے ہیں. چونکہ روایت میں بتایا گیا کہ دجال کا خروج اس زمانے میں ہوگا جب نخلستان ختم ہو چکے ہوں گے, ہریالی ختم ہو چکے ہوں گے, زمین بنجر ہو چکی ہوگی, دنیا میں کچھ نہ بچے گا, لوگ زراعت کے لیے پریشان ہوں گے. ایسے دور کے اندر یہ سوال کرے گا چونکہ تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو تو تم بتاؤ کہ تم کس اس میں جنت میں جانا چاہتے ہو. ایسی جنت میں کہ جہاں پہ اچھے اچھے طرح طرح کے کھانے تمہیں مہیا ہیں, یا ایک ایسی جنت میں جانا چاہتے ہو کہ جس میں طرح طرح کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں. تو لوگ اپنی فرمائش کے مطابق اس دجال سے اپنی فرمائش کریں گے اور دجال ان کو اس جنت میں پہنچا دے گا اور وہاں پہ وہ عیش کی زندگی گزاریں گے. مومن ایک مومن کے ایمان کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دیں گے. اس کی مثال انہی احادیث کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ وہ مومن جو اپنے ایمان کو اب تک بچا کے رکھے ہوئے ہیں, اب تک وہ دجال کے اوپر ایمان لے کے نہیں آئے, اپنے ایمان کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے, دجال کے کہنے پہ تو نہیں بہکے. دیکھیں بہت اہم نقطہ ہے, دجال کے کہنے پہ نہیں بہکے, دجال سے تو اپنے ایمان کو بچا لیا, لیکن مومن کے کہنے کے اوپر, ایک دوسرے مومن کے کہنے پر اپنے ایمان کو بیچ دیں گے, اور ان کا ایمان اس مومن کے کہنے کے اوپر چلا جائے گا. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی مومن ہیں, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, لیکن دوسرے کے ایمان کو کتنی آسانی کے ساتھ زائل کر دیتے ہیں, کتنی آسانی کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں. ارے یہ کیا پردہ کیا ہوا ہے, پردے کی اس دور میں کیا ضرورت ہے, پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, تمہیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے رشتہ داروں میں کتنی پرابلم ہو رہی ہے, کتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تم نے کیوں خواہ مخواہ میں یہ پردہ کیا ہوا ہے. یا اسی طرح کے دوسرے موضوعات کہ جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں, یہ وہ ہے جو احادیث میں بیان ہوا ہے, جن کے بارے میں ہمیں احادیث میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے. یہ وہ احادیث فقط آخری دور کے لیے احادیث نہیں ہیں, یہ وہ احادیث ہیں جو آج کے دور میں بھی احادیث ہمیں ایک انسان کو, ایک مومن کو اپنے ایمان کو بچانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس انداز سے یہ خروج کرے گا, اس انداز سے یہ آئے گا, لوگوں کے ایمانوں کو بہا کر لے جائے گا, لوگوں کو لالچ دے گا. اب جب کہ خروج کر دیا, جب خروج کر دیا تو اب یہ مختلف علاقوں میں جائے گا, مختلف علاقوں میں جائے گا. یہاں تک کہ بعض احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا. ہر علاقے میں یہ پہنچے گا یا اس کے نمائندے پہنچیں گے اور وہاں پہ مومنین کے ایمان کو زائل کریں گے, ہر حصے میں. لیکن دو
اور بعض روایات میں 3 مقامات کو احادیث میں الگ کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں 2 مقام ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ صرف یہ وہ 2 مقام ہوں گے کہ جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور وہاں وہ دجال قدم نہیں رکھ سکے گا، یا 3 مقامات، بعض احادیث میں 2 مقام اور بعض احادیث میں 3 مقام بیان کیے گئے۔ پہلا مقام کہ جس کے بارے میں بیان ہوا احادیث میں وہ ہے مکہ مکرمہ، کہ خانہ کعبہ جہاں وقوع پذیر ہے، کہ مکے میں خانہ کعبہ کی برکت سے دجال مکے میں داخل نہ ہو سکے گا، اور مکے میں رہنے والوں کا ایمان دجال کے فتنے میں محفوظ رہے گا۔ یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام کہ جس میں احادیث کے حوالے سے بیان ہوا وہ ہے مدینہ منورہ کا مقام، کہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، رسول کی برکت سے، ائمہ اطہار کی برکت سے، حضرت زہرا کی برکت سے، ان کی برکتوں سے مدینہ منورہ میں دجال اس کے حواری قابض نہیں ہو سکیں گے، اور وہاں کے لوگ اپنے ایمان کو فتنہ دجال میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اور تیسرا مقام کہ جس کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور وہ تیسرا مقام وہ ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس کی سرزمین ایک ایسی سرزمین کہ جہاں پر دجال اپنا نفوذ قائم نہیں کر سکے گا، اور وہاں کے مومنین بھی اپنے ایمان کو فتنہ دجال میں محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ وہ 3 مقامات ہیں کہ جن کا احادیث میں ہمیں ذکر آیا ہے۔ اب وہ احادیث کہ جن کے حوالے سے میں نے یہاں پر ابھی تک آپ کو یہاں تک بیان کیا کہ خروج دجال، دجال کے شمائل، اس کے خصوصیات، اس کا خروج، اس کا انداز، اس کی سواری، اور وہ شہر کہ جہاں پر اس کا نفوذ قائم نہ ہو سکے گا۔ یہاں تک ہماری آج کی گفتگو پہنچی۔